بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آج نہایت عظیم عمل آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایسا عمل ہے جو مختصر سا عمل ہے، لیکن اگر آپ کریں گے تو پروردگار عالم آپ کی تمام تر جائز دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ کرنا آپ نے کب ہے؟ یہ عمل آپ نے کرنا ہے روز جمعہ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ شب جمعہ کو اور روز جمعہ خدا تو انتظار کر رہا ہے، میرے بندے مجھ سے مانگ رہے میں تجھے عطا کر دوں۔ پروردگار انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے، میں اسے عطا کر دوں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے مانگنا بھی چاہیے، یہاں تک کہ شب جمعہ روز جمعہ خدا کی عبادت میں گزار دینا چاہیے، خدا کی عبادت کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں تک امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں گناہوں سے بچو کہ اس میں عذاب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص شب جمعہ میں گناہ سے پرہیز کرے تو خدا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص جمعے والے دن اعلانیہ گناہ کرے تو وہ زندگی بھر سختی میں مبتلا رہے گا اور اس گناہ کا عذاب بھی ہوگا۔ اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام جمعہ کے حوالے سے کیا بیان فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روز جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند، دعائیں مقبول، رنج و غم زائل اور بڑی بڑی حاجات پوری پروردگار کر دیتا ہے۔ اس روز خدا تعالیٰ بندوں کے لیے اپنی رحمت میں اضافہ کرتا ہے اور لوگوں کی کثیر تعداد کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص اس روز خدا کو پکارے جبکہ وہ اس دن کی عزت و عظمت کا قائل ہو تو خدا پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے خلاصی عطا کرے۔ اگر کوئی شخص شب جمعہ یا روز جمعہ میں وفات پا جائے، اب ذرا سنیے گا کتنا عظیم دن ہے اور کتنی عظیم رات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ یا روز جمعہ وفات پا جائے، فرمایا تو وہ شہید شمار ہوگا اور قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں جو آدمی جمعہ کی عظمت کی پرواہ نہ کرے اور اس کے حق کو ضائع کرے، حق کیا ہے کہ خدا کی عبادت کرے، خدا کی اطاعت کرے، معصیت پروردگار نہ کرے، فرماتے ہیں جو حق کو ضائع کرے، مثلا نماز جمعہ بجا نہ لائے یا حرام کاموں میں مصروف رہے، خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص کو جہنم کا ایندھن بنائے سوائے اس کے کہ وہ توبہ کرے، سوائے اس کے کیونکہ پروردگار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو بڑا عظیم دن ہے روز جمعہ، جتنی دعائیں ہیں پروردگار سے مانگیں، پروردگار سے بڑھ کر کون ہے جو دعاؤں کو قبول کرے؟ تو بڑا عظیم دن ہے روز جمعہ، بڑی عظیم رات ہے شب جمعہ، جتنی دعائیں آپ کی قبول نہیں ہو رہی، کوشش کریں کہ آپ شب جمعہ کو یا روز جمعہ کو دعا کریں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جس عمل کا وعدہ کیا وہ عمل آپ نے روز جمعہ کو کرنا ہے۔ روز جمعہ والے دن روایات کہتی ہیں کہ جتنی مشکل ترین حاجات ہیں آپ کی، اگر وہ پوری نہیں ہو رہی، مشکل ترین دعائیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، تو آپ کیا کریں؟ روز جمعہ کو سورہ کافرون 100 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگے، پروردگار آپ کی تمام تر جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا، پروردگار آپ کی تمام تر جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ کوشش کریں سورہ کافرون 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح سورہ کافرون کی روز جمعہ کو پڑھیں گے تو پروردگار آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔